السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے دوست بھائی، میری بہنیں اور میرے بزرگ دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہوں گے ٹھیک ہوں گے، بسیط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر غم سے، ہر دکھ سے آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو، گزارش یہ ہے کہ 2-4 منٹ کا شاید کلپ ہوگا لگ بھگ، تو امید ہے کہ آپ تھوڑی سی غور ضرور فرما لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ جو آنے والے حالات ہوتے ہیں بندہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، یا بندہ پرکھ لیتا ہے کہ حالات کون سے ہیں اور یہاں جو خطہ ارض ہے اس پر کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو بھائیو، آج آپ کو کچھ جو ہے نا وہ وعدے ہیں جو اس زمانے میں ہو کر رہنے والی ہیں وہ بتاتا ہوں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم پر بلائیں آئیں گی؟ وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل، زمین کو بے وفا اور سمندروں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر مختلف بلائیں، مصیبتیں اور مشکلیں آ پڑیں گی۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا برائیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت یعنی اپنی دولت سمجھ لیا جائے گا، اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا، یعنی کسی نے امانت رکھی ہے نا تو وہ غنیمت سمجھی جائے گی کہ میرے پاس آ گئی ہے۔ پھر فرمایا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا، یہ میں تاوان لے رہا ہوں، اور علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، علم دین کو دنیا کی طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ تو میرے خیال سے آپ موازنہ کر لیں، آپ سب لوگ سیانے ہیں اور اسی خطے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگا۔ میں تو پبلک میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، کریا گلی گلی پھرتا ہوں، میں لوگوں کی پنچایتوں میں جاتا ہوں، لوگوں کے معاملات اور مسائل سلجھانے کے لیے جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ اپنے ارد گرد، اپنے محلے، گاؤں، اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ اس کے بعد اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ پھر فرمانے لگے، جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ قبیلہ کا سردار، آج اپنے حلقے کے، اپنے حلقہ انتخاب کے لوگ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور اگر ہمارے پاس علم ہوتا، دین ہوتا، تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ، ہم کیسے ہیں اور یہ حکام کیسے ہیں۔ اس کے بعد، اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔ قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا۔ آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شخص سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ یعنی ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں، کسی کو چائے پہ پلاتے ہیں، کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کو، کسی سیاستدان کو،
کسی بیوروکریٹ کو، تو ہم یہ اس کی دعوت نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھا رہے ہوتے، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم دعوت کر رہے ہوتے کہ یار اس کی طرف سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو، میری تھوڑی سی عزت و احترام کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے، جبکہ یہ صرف عورت پہنتی ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو نوجوان ہیں وہ کس کس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کپڑوں کی بناوٹ کیا اور کس چیز سے وہ کپڑے تیار کیے گئے ہیں۔ ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ اس امت کے لوگ پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم سے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہم تو اپنے اکابرین کو بھی معاف نہیں کرتے نا، کہ ان نے کیا کیا، میرے والد نے میرے لیے کیا کیا، میری ماں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اگلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ جب یہ سارے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ 2 نمبر جلد ہے اور صفحہ نمبر 44 ہے۔ تو دوستو بھائیو، آج دیکھ لیں رات کو زلزلہ آیا، میرے خیال 7 کچھ شدت بتائی گئی، جس سے میں سمجھتا الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ پاکستان اور جہاں جہاں بھی آیا خصوصی کرم ہوا کہ لوگ محفوظ ہی رہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری نشانیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اگر رات کو بچ گئے تو پھر آئے گا زلزلہ، پھر نہیں بچیں گے، اگر پھر بچ گئے تو پھر نہیں بچیں گے۔ تب تک زلزلے آئیں گے، اور سچی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی، اور میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ خبر سچی ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ کیونکہ آج دیکھ لیں، میں آج جو ہے نا وہ بازار گیا، بڑی گہما گہمی تھی، لوگوں نے میری طرح ٹوپیاں بھی کئی لوگوں نے پہن رکھی تھی، سال کے بعد پہنتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں تھی۔ آج کچھ اشیاء کھانے پینے خورد و نوش کی اشیاء کا پتہ کیا تو وہ چیزیں جو ہے نا کل کی نسبت آج خدا کی قسم دگنے ریٹ پر تھی۔ تو یہ رمضان کی برکات ہیں، یہ ہمارا مسلمان ہے، اس نے یہ برکات حاصل کرنی ہے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ جس زمین سے انصاف اٹھ جائے تو وہاں خدا کی قسم زلزلے ہی آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ شکلیں بگڑیں گی، یہ ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، سمندر سرکش ہو جائے گا۔ جب تک ہم توبہ کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک دل سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم راستے پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم صراط مستقیم کا تعین نہیں کریں گے، تب تک خدا کی قسم ہم پر بلائیں آئیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک زلزلے سے آپ بچ گئے دوسرے سے نہیں بچ سکیں گے، دوسرے سے بچ گئے تیسرے سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، تو اس وقت نہ تو بندے بھاگے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ باہر ہو جائیں، مسجد سے باہر ہو جائیں، زلزلہ آ گیا، کہیں مسجد اوپر نہ گر پڑے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور زمین کو دے مارا اور پوچھا، اے زمین مجھے بتا، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ عمر نے تجھ پر رہتے ہوئے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف نہیں کیا تو تیرا یہ حق ہے کہ تو ہلے، اور اگر انصاف کیا ہے تو خبردار یہیں رک جا۔ تو زمین رک گئی، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ آج تک مدینہ میں جو ہے نا وہ زلزلہ نہیں آیا۔ تو دوستو بھائیو، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چلیں یار، تقاضۂ بشریت ہم سے خطائیں تو ہو جاتی ہیں نا، لیکن کم از کم
بڑے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ہدایت بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک یعنی پورا اس کا بھی جو ہے نا ایک نظام ہم تک پہنچائے۔ ہدایت بھی تب تک نہیں ملے گی جب تک ہم ہدایت مانگیں گے نہیں۔ تو دوستو بھائیو، میری بہنوں، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی کوشش کرو۔ کل یا پرسوں رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس رمضان میں میرے خیال سے افضل ہے توبہ آپ کی۔ اگر آپ توبہ کر لیں تو صرف رمضان کے لیے توبہ نہ کیجیے گا، ساری زندگی کے لیے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس زمین پر، اس زمین کی کمر پر ہم چند دن مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخش و مغفرت فرمائے، اور وہ مہمان کے جو چند لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے باعزت اور باوقار ہوتے ہیں۔ ہم اسی طرح سے اپنے یہ چند ایام زندگی کے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دیں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ ضروری تھا کہ آج چونکہ رات کو زلزلہ آیا، تو تازہ ترین یہ موقع تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ آپ کو بھی سمجھ دے، اللہ ساری انسانیت کو سمجھ عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو راہ راست پر چلائیں۔ بہت شکریہ، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔